السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پی فنڈ کی شرعی حیثیت۔ ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے، اگر جی پی فنڈ جمع کرنا آدمی کے اختیار میں ہو اور جمع کرنے سے پہلے ادارہ اس کے ساتھ پہلے سے فکس بھی کرے کہ ہم اس کو ڈبل کر کے واپس دیں گے یا مثلا 40% زیادہ دیں گے، تو کیا یہ سود ہوگا کہ نہیں؟ اور اگر جی پی فنڈ کا جمع کرنا ملازم کے اختیار میں نہیں ہوتا لیکن کمپنی پہلے سے فکس کر لے کہ ہم ڈبل دیں گے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ لہٰذا قرآن اور حدیث کی روشنی میں کامل رہنمائی فرمائیے۔ دیکھو، جی پی فنڈ کی دو صورتیں ہیں، ایک اختیاری، دوسرا جبری۔ اگر جی پی فنڈ کا جمع کرنا ملازم کے اختیار میں ہو اور ملازم اپنے اختیار سے کٹوتی کروائے اور اس رقم پر اضافہ مل جائے کمپنی یا ادارہ کی طرف سے کہ ہم اس کو ڈبل کر کے واپس کریں یا 40% زیادہ کر کے دیں یا انشورنس میں ڈال کر اس پر اضافہ دیں گے، تو اس اختیاری جی پی فنڈ کا حکم یہ ہے کہ اصل رقم حلال ہے۔ اصل رقم کے علاوہ کمپنی اپنی طرف سے جو رقم شامل کر رہی ہے اس کا لینا بھی جائز ہے، لیکن اصل اور کمپنی کی طرف سے شامل کردہ رقم کو کمپنی یا ادارہ انشورنس کمپنی یا بینک میں جمع کرے تو اس انشورنس یا سود والی اضافی رقم کا حکم یہ ہے کہ چونکہ یہ جی پی فنڈ اختیاری ہے، اس صورت میں کمپنی یا ادارہ ملازم کے لیے وکیل بن جائے گا اور وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ ہوتا ہے۔ لہٰذا بیمہ کمپنی یا بینک میں رقم منتقل ہونے کے بعد ملازم اس رقم کا مالک بن جائے گا۔ اب اس رقم پر جو اضافہ کے ملے گا وہ شرعاً سود ہی ہے، اس کا استعمال ملازم کے لیے ناجائز ہے۔ اگر جی پی فنڈ کا جمع کرنا آدمی کے اختیار میں نہ ہو اور کمپنی یا ادارہ جی پی فنڈ کی مد میں پیسے کاٹے اور اصل پیسے کے بجائے دگنے پیسے دے یا اس سے زیادہ دے، تو یہ اصل رقم حلال ہے اور اس پر اضافہ سود کے زمرے میں نہیں آتا۔ اس میں ملازم کا عمل دخل نہیں ہے اور یہ ملازم کے لیے عطیہ کی طرح ہے، اس کا لینا ملازم کے لیے جائز ہے۔ بحوالہ بحر الرائق، جلد نمبر 7، صفحہ 300، مکتبہ دارالکتاب اسلامی۔ اسی طرح فتاویٰ شامی، جلد نمبر 5، صفحہ 166، مکتبہ ایچ ایم سعید۔ بیمہ کی شرعی حیثیت میں ہے۔ جب مقررہ قسط والا بیمہ یعنی وہ کاروباری بیمہ جیسے بیمہ کمپنیاں کرتی ہے اس تعاون و تعاوض کے مقاصد کو پورا نہیں کرتا جس سے اسلام نے جائز قرار دیا ہے، اس لیے یہ بیمہ کمپنیاں جو کاروبار کرتی ہے وہ مالی معاوضہ والے معاملات ہیں جن میں دھوکہ، جیوا اور سود شامل ہو گیا، اور وہ معاوضہ والے معاملات میں جب یہ باتیں شامل ہو جائے تو وہ معاملات باطل ہو جاتے ہیں۔ بیمہ کی شرعی حیثیت، صفحہ 201، مکتبہ ادارہ تحقیقات اسلامی۔ فقط واللہ عالم، دارالفتاء جامعہ علوم اسلامیہ، علامہ محمد یوسف، بنوری ٹاؤن، کراچی۔